سائن کرا کے لے لو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جو اتنا شور مچا ہے نا کہ جناب پنڈورا پیپر میں یہ نکل آیا اور پنڈورا پیپر میں وہ نکل آیا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر طاقتور طبقے کو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ ملک لوٹ لیں, وہ ہماری جیبیں جھاڑ کے سب کچھ اس میں سے نکال لیں, ہم پر طرح طرح کے ٹیکس لگا دیں, ہر چیز کی قیمت بڑھا دیں, پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں, دنیا جہاں کے سارے مہنگائی کے انبار لگا دیں, ہمارے کندھوں پہ ڈال دیں, طاقتور طبقات کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ اپنی معمولی سی صفائی پیش کر دیتے ہیں and that's that. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں یار پاکستان میں رہنے کا اصول بتاؤ. پاکستان میں رہنے کا اصول یہ ہے کہ آنکھیں بند کرو اور لوٹو, جو کچھ لوٹ سکتے ہو لوٹ لو, لوگوں کی جیبیں پھاڑ دو, ہر قسم کی چوری چکاری کرو, فراڈ کرو, کرپشن کرو, ٹیکس چوری کرو. نہیں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ نہیں تو یہ تو موجودہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ہی الزامات ہیں کہ سب لوگ چور ہیں. یہ انہی کے الزامات ہیں کہ ٹبر چور ہے. یہ انہی کے الزامات ہیں کہ پاکستان اس لیے ترقی نہیں کر رہا کہ وہ پاکستان میں تو دوبارہ سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی ٹویٹ میں دہرایا, ٹویٹ بھی دکھاؤ بھائی, دوبارہ سے انہوں نے یہی بات کی ہے کرپشن کے متعلق. تو بات یہ ہے کہ سیدھی سی بات آپ سے کر رہا ہوں, تو صاف بات کی ہے. وہ دیکھیں ٹیکس ایویژن کی بات کی ہے انہوں نے, کرپشن کی بات کی ہے. میں نہیں کہہ رہا, یہ آج کا ہمارا سٹنگ وزیر اعظم کہہ رہا ہے. اور یہ ایک ریئلٹی, ایک فیکٹ ہے کہ اس ملک, دیکھیں دوبارہ سے وہی چیز دوبارہ سے میں آپ کو ریفر کرتا ہوں, اپنی ٹویٹ میں استعمال کیا ایلیٹ. ایلیٹ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ, ایلیٹس وہ طبقہ ہوتا ہے جو کہ اپنے آپ کو بامشرف سمجھتا ہے. مشرف صاحب کا پھر نام آ گیا. اب مشرف صاحب سے اب پوچھیں, وہ کہہ رہے ہیں مجھے فلاں نے تحائف دے دیے, میری کتاب بک گئی, میں نے لیکچر دے دیا. سب کے پاس اسی طرح دولت آئی ہے نا. غریب سے ہر سوال ہے. مڈل کلاس تو اس ملک کے اندر وہ ہے, اب وہ میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن آپ سمجھ گئے, تمام مڈل کلاس میرے جیسے لوگ سمجھ گئے کہ ہماری حیثیت کیسی ہے. ہاں وہی والی حیثیت ہے ہماری, اور وہی والی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. نہیں غلط بول رہا ہوں کیا؟ دیکھو اس ملک کے اندر ایلیٹ یعنی اعلیٰ طبقات جو ہیں وہ ماورا ہیں, ان سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا. وہ ملک کو لوٹیں, وہ کرپشن کریں, ٹیکس ایویژن کریں, وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہیں. نہیں بھئی یہ تو سب الاؤڈ ہے, لیگل ہے, آف شور اکاؤنٹ. ارے بھائی ہم بیوقوف لوگ ہیں, ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں, ہم بیوقوف لوگ ہیں اس ملک میں پیسے لگا رہے ہیں. پورا دن تو آپ ڈسکو ڈانس کرتے ہو, پاکستان زندہ باد, چٹکی کو کاٹے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. کیوں؟ یہ میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں یاد رکھیں کہ جو شخص چیٹر ہوتا ہے ہمیشہ وہ اپنے آپ کو ایماندار شو کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. جھوٹا آدمی بار بار اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. منافق شخص, منافق چیٹر, 2 نمبر فراڈی آدمی ہمیشہ خود کو اچھا, نیک اور ایماندار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان پڑھ آدمی ہمیشہ جیب میں قلم لگا لیتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بات, یہ پہچان ہے. کیوں؟ کیونکہ اردو کی مشہور کہاوت ہے چور کی داڑھی میں تنکا. کیوں؟ بات یہ ہے کہ ہم لوگ, میں اپنے ملک کے, اپنے وطن کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اپنے لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں, ہم ٹھیک لوگ ہیں ہی نہیں, ہم غلط لوگ ہیں. دیکھو یاد رکھو کہ آدمی بھی جب کسی اور عورت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اپنی بیوی کو ہر وقت کہنا شروع کر دیتا ہے آئی لو یو, آئی لو یو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں تو بھئی بیگمات جب مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ہمارا خاوند بہت زیادہ پیار کا اظہار کر رہا ہے, آئی لو یو بہت زیادہ کہہ رہا ہے, تو میں کہتا ہوں بھئی اس نے دوسری کر لی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ کوئی بہت زیادہ ڈسکو ڈانس کر رہا ہے آئی لو یو پاکستان, پاکستان زندہ باد, اس کا مطلب چیٹر نے دوسرا پاسپورٹ لے لیا. اور ثابت ہو گیا کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دیگر ممالک کے اندر پراپرٹیاں رکھنا چاہتے ہیں, دیگر ممالک میں سرمایہ رکھنا چاہتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کو ہمارے ملک میں وزیر مشیر بنانا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنی جائیدادیں دوسرے ملک میں مینٹین کرنی ہے. یعنی ویسے پورا دن ڈسکو ڈانس, میرا محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ چھین, اس کا محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ چھین, سارے لوگ ملک دشمن, ہم ٹھیک. لیکن دراصل آپ لوگ غلط لوگ ہو. آپ سب لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ ایک ایسا شخص
جو اپنی دولت، اپنی جاگیر، اپنے پیسے اس ملک میں رکھنا نہیں چاہتا، اس ملک کو ٹرسٹ نہیں کرتا اپنے پیسوں کے ساتھ، اپنی دولت کے ساتھ، اس شخص کو آپ کے قانونی طور پر تو جائز ہے، اخلاقیات بھی تو کچھ ہوتے ہیں۔ اخلاقیات کہاں گئے تم لوگوں کے؟ تو بولتے ہیں ہم نظریاتی ملک ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اپنی دوائی کھاتا ہوں، تم لوگوں پہ اثر تو ہوگا ہی نہیں نا، تم لوگ سخت ڈھیٹ قوم ہو، تم پہ اتنا سا بھی فرق نہیں پڑے گا، اور یقین کرو پینڈورا پیپر کا بھی کچھ نہیں ہوگا۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ دیکھیں کل بھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ دنیا جہاں میں کرپشن کی کوئی خبر بنے اور ہم نے بطور ملک اور ایک قوم اپنے ملک کا نام ضرور روشن کرنا ہے کرپشن میں، کیونکہ کہیں پر بھی کوئی غلط کام ہوگا، کرپشن، بدعنوانی، بے ضابطگی، تو ہمارا نام پیش نہ ہو تو ہماری ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ ڈٹائی چیک کریں، باقی لوگ شرمندگی میں نگاہ جھکا لیتے ہیں کہ یار ہمارا نام آ گیا، ہمارے لوگ کہتے ہیں سینہ ٹھوک کے سب قانونی ہے، سب ٹھیک ہے، سب ہم نے آف شور اکاؤنٹ کھولے ہیں تو قانونی ہیں۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ اخلاقی عنصر ذرا دیکھ لیتے ہیں جناب۔ اخلاقی عنصر یہ ہے کہ پورا دن ڈسکو ڈانس کرنے والی قوم، عوام اور حکومت، پاکستان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد نعرے لگانے والے لوگ اپنے ملک میں پیسے رکھنے میں کانفیڈنس نہیں محسوس کرتے۔ فلیٹ انہوں نے لینا ہے لنڈن میں، نہیں، ان سب لوگوں نے اپنے فلیٹ لیے ہوئے لنڈن میں، پسند ان کو کراچی ہے، آئی لو کراچی ہیں، اور فلیٹ سارے سب کے لنڈن میں۔ سمجھ نہیں آئی ہم کو کوئی۔ اس کے معنی پتہ کیا ہے؟ کہ آپ کے دورے میں آپ کے قول و فعل میں تضاد۔ ان ادر ورڈز آپ کہتے کچھ ہیں، آپ کرتے کچھ ہیں۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں جناب سعید صاحب، سابق صدر KCCI اور معروف تاجر، سیاسی رہنما۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو۔ جی شکریہ جی۔ سعید شفیق صاحب، معذرت تھوڑی سی، آج میں تھوڑا جذباتی ہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ ملک کے اندر کہہ رہا ہے کہ جی این قانونی ہے، بالکل قانونی ہے۔ اچھا قانونی ہو، آف شور اکاؤنٹ رکھنا این قانونی ہے، ٹیکس بچانے کے لیے دوسرے ملک میں اکاؤنٹ کھولنا بالکل این قانونی ہے، لندن میں پیسے لے کر کہ رو روپے کے فلیٹ لینا این قانونی ہے، اور پھر پورا دن صحافیوں سے، تاجروں سے، صنعتکاروں سے محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ چھیننا جو ہے وہ بھی این قانونی نہیں۔ میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں نا کہ خود کے اپنے کام کیا ہیں کہ لوگوں نے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں اکراس دی بورڈ ہے، تمام ادارے، تمام جتنے، سب اس میں بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں کہ جناب ہماری جائیدادیں باہر ہیں اور ہم نے آف شور کمپنیاں کھولی، ہم نے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ اور آپ میں اگر ذرا سی کسی چیز میں تاخیر کر دیں تو میں کوئی ویور نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے گھر پانی نہیں آتا لیکن مجھے پانی کا بل دینا پڑتا ہے۔ سعید شفیق صاحب، اگر میں انہیں کہوں پانی کا بل میں نہیں دوں گا، میرے گھر پانی نہیں آ رہا، تو وہ کہتے ہیں سوری we can't do anything about it۔ یعنی یہ فضولیات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ کون سا طبقہ ہے جو کہ ماورا ہے اور ہم پھنس گئے اس میں؟ یعنی ہم پاکستانی ہونے کے مجرم ہو گئے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے اعزاز ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے ایکسپلین کریں سب سے پہلے یہ۔ جی شکریہ علی، آپ بلاتے ہیں محبت سے، ہمیں یہاں پہ مدعو کرتے ہیں۔ آپ کی طرح تھوڑا سا میں بھی اس وقت ذرا جذباتی ہوں۔ ہاں ہو جائیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے ذمہ دار کون ہیں؟ آپ جس کو ذمہ دار ٹھہرانا، میں سمجھتا ہوں ان سب چیزوں کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم خود اس لیے ہیں کہ جب منتخب کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم یا پکنکوں پر گئے ہوئے ہوتے ہیں، یا ہم اپنے شعور کو استعمال نہیں کرتے اور کسی کے کہے پر آ کے اور اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے مجھے فلاں نوکری دلوا دے گا، میرے بچوں کا مستقبل یہ ہو جائے گا، ہم ان کو اتنا اسٹرینتھن اور مضبوط کر دیتے ہیں، ان کو ووٹ دے دے کے کہ خاندان کے خاندان برسہ برس سے پاکستان پر حکمران ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ٹیلنٹ صرف ان خاندانوں کے علاوہ پاکستان میں کسی جگہ ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، جی کسی جگہ اور لوگ ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، یہی بات عمران خان صاحب نے ہمیں کہی تھی، ہم نے ان کو ووٹ ڈال دیا، ان کی کابینہ کے بھی سارے لوگ یہی نکلے، سارے تو نہیں، کچھ لوگ۔ علی اس میں ایسا ہے کہ کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہر حکومت میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ آف شور کمپنیوں پہ بھی اگر آپ ذرا جائزہ ڈالیں نا، یہ جو جن کے نام اب سامنے آ رہے ہیں، ان میں زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو ہر حکومت میں آپ کو نظر آتے ہوں گے اور کیبنٹ میں نظر آتے ہوں گے۔ تو ہم جن کا کام قانون سازی ہے، بیسیکلی ہم لوگوں کو منتخب کر کے اس لیے بھیجتے ہیں، ہم تو پانی، بجلی اور یہ ان سب چیزوں کی بات کرتے ہیں، بیسیکلی یہ ایشو تو ان کا ہے ہی نہیں۔
یہ تو جو آپ کی لوکل گورنمنٹ ہے، یہ مسائل تو 80% جو بیسک نیسیسٹیز کے ایشو ہیں وہ تو آپ کی لوکل گورنمنٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور یہ کیونکہ اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے معاملات کو آگے چلانے کے لیے یہ کرتے یہ ہیں کہ قانون سازی اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ کو سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ کون چور ہے، کون چوریاں کر رہا ہے، کون ڈکیتیاں مار رہا ہے، اس کے باوجود آپ جو کہتے ہیں آپ پروف کرتے ہیں عدالت میں، آپ ثبوت دے دیں اور دیکھیں سیاست چھوڑ دوں گا، خاندان نکل جائے گا۔ ہمیں بھی ہونی چاہیے نا یہ لبرٹی، عام آدمی کو بھی ہونی چاہیے یہ لبرٹی۔ میں اور آپ کس لیے بیٹھے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن ہم جو کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ایک عام آدمی تک جائے تو اس کا شاید تھوڑا سا شعور بیدار ہو۔ ہم ذمہ دار ہیں عام آدمی کے پاس جانا ضروری نہیں ہے۔ اسلام آباد اور بالخصوص اس کے گرد و نواح میں جو شہر ہیں جیسے وہاں ہو گیا، ٹیکسلا ہو گیا، پنڈی، وہاں جانا ضروری ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ جا رہا ہے پروگرام، آپ وہاں بتائیں گے تو ایکشن ہوگا، ورنہ یہ عام عوام کو کیا فکر ہے؟ یہ تو ویڈیو دیکھ کے بولتے ہیں یہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کسی کا ذاتی معاملہ ہے۔ یہ لوگ کسی کی طرف نہیں ہے، یہ سب لوگ بس روڈالی ہیں، رونے والے لوگ ہیں، بس روتے رہو روتے رہو روتے رہو، کوئی مر جائے اس کے لیے رو، کوئی زندہ ہو تو زندہ کے لیے نہیں رو۔ یہ اس ٹائپ کی قوم ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، برا نہ ماننا بھائی، تم لوگوں کی کھچائی ہو رہی ہے۔ ہمارے قوانین میں اتنی لچک ہے اور ہماری جو قانون سازی ہے، کیونکہ قانون ساز یہی بن کے منتخب ہو کے جاتے ہیں نا، تو یہ قوانین اس طرح کے نہ لے کر آتے ہیں نہ بننے دیتے ہیں، اس میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں کہ کل کو جب یہ اقتدار میں نہیں ہوں گے تو وہی قانون جو اگر بنا کے جا رہے ہیں اس طرح کا، وہ ان کے گلے میں پھندے کی طرح فٹ ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ کو پتہ ہے کہ کرپشن کون کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے لوٹ مار کون کر رہا ہے، اس کے باوجود پکڑا بھی گیا تو 20 سال تک 10 سال تک کیس چلتے رہتے ہیں، عدالت میں ثبوت نہیں ملتا اور بری ہو کے باعزت بری ہو کے باہر آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس نے لڑکی کا گلا کاٹ دیا، وہ لڑکا ہے اس نے لڑکی کا گلا کاٹ دیا، یہ اس کی پیشیاں دکھا رہے ہیں بار بار۔ میں کہنا نہیں چاہ رہا، مطلب اللہ معاف کرے، کہنا نہیں چاہیے، وہ پروگرام وداؤٹ پریجوڈس ہے، میں پہلے بتا رہا ہوں، جو لوگ قانون گوئے ان کو پتا ہوگا، اس کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اس گفتگو کی، ہم صرف رائے دے رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں سر، ہمارے ملک کے اندر کچھ ہونے والا نہیں ہے، آپ صحیح بول رہے ہیں، یہ عوام ذمہ دار ہے اور یہ عوام انتہائی غیر ذمہ دار ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں غیر ذمہ دار قوم ہے یہ، نہیں آپ یہ اہل نہیں ہے، اس کے یہ قوم میں اہل نہیں ہے، یہ ملک بدقسمت ہے، پاکستان ایسی قوم ملی ہے ایسے، یہ پاکستان ملک بدقسمت ہے کہ اس کو ایسی قوم ملی ہے۔ میں اتنی بڑی بات آپ کو میڈیا پہ کہہ رہا ہوں۔ علی اس میں بھی بڑی حد تک جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو صاحب اقتدار ہیں، میں ان کو بھی اس میں زیادہ قصوروار اس لیے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تعلیم جیسی نعمت سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے۔ کتنے اسکول ایسے ہیں جو صرف کاغذوں میں ہیں، گھوسٹ اسکول میں، اور آپ دیکھتے ہیں اپنا رد عمل ظاہر نہیں کرتے، تعلیم کے نام پر مذاق ہوتا ہے، پیسے بٹتے ہیں، جعلی اساتذہ بھرتی ہوتے ہیں۔ علی مجھے بات کرنے دیں نا، آپ لقمہ بعد میں دے دیجیے گا، پھر انٹرپشن سے جو پوائنٹ ذہن میں ہوتا ہے نا وہ چلا جاتا ہے باہر۔ آپ جب لوگوں کو تعلیم میں اچھا اب آپ مثال کے طور پہ بات کریں، آپ نے ہی شاید کسی میڈیا کا وہ ایک میں نے دیکھا تھا ایک ویڈیو کلپ جس میں وہ پریس کلب کے باہر احتجاج ہو رہا تھا اور اساتذہ سے وہ پوچھ رہا تھا بیچارہ رپورٹر جا کے کہ پاکستان کا قومی ترانہ سنا دیں اور پانی کا فارمولہ بتا دیں، اور میں حیران ہوں بخدا کہ شاید وہ ایک 5ویں جماعت کا بچہ جو پرائیویٹ اسکول کا طالب علم ہو گئے، 4تھی جماعت کا بچہ ان سارے سوالات کے جوابات دے سکتا تھا جن کے وہ ٹیچر جو لوگوں کو جو اس بات پر احتجاج کر رہے تھے کہ ان کی تنخواہیں کم ہیں، تنخواہیں بڑھا جائے، وہ اس بات کے جوابات۔ تو آپ جب قوم کے معماروں کو ایسے اساتذہ کے حوالے کر دیں گے، سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں کریں گے، تو اس معاشرے نے تو تباہ ہونا ہے۔ جب تباہ ہوگا، جب لوگوں میں سوچ اور شعور نہیں پیدا ہوگا تو وہ اپنے فیصلے کیسے کریں گے؟ وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنیں گے اور اپنے ووٹ کی خرید و فروخت کریں گے اور قوم جو ہے وہ پستے جائے گی۔ بدقسمت ہے آپ کے 75 سال آپ کو آزاد ہوئے ہو گئے اور آج تک آپ پانی، بجلی، سڑک اور تعلیم کے اور صحت کے مسئلوں سے باہر نہیں نکل سکے۔ کیسی قوم ہے یہ؟ اب ایک چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھنا ہے، نواز شریف صاحب وہاں اسلام سر، نواز شریف صاحب اور کسی کا پروگرام دیکھیں نہ دیکھیں، یہ والا پروگرام ضرور دیکھتے ہیں۔ نواز شریف صاحب وہاں لندن میں بیٹھے اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ اب عوام کی سمپیتھیز ان کی طرف آ جائیں گے۔ دیکھیں سر، اگر پینڈورا پیپرز کے اوپر ایکشن نہ ہوا تو نواز شریف صاحب کا مقدمہ جو ہے، اخلاقی مقدمہ جو ہے، وہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور آپ ابھی بول رہے ہیں یہ لوگ واپس آئیں گے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں بھی سائن کر کے یہی لوگ واپس آئیں گے۔ اگلا حکمران یا نون لیگ کا ہوگا یا پیپل پارٹی کا ہوگا، شاید پی ٹی آئی کا ہو، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہی پرانے لوگ واپس آ جائیں گے۔ آپ شکایت کرتے رہیں گے، شکوہ کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کا مقدمہ مضبوط ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک واپس آتے ہیں، پھر سعید شفیق صاحب کے ساتھ اسی موضوع پر میں بحث کروں گا۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ سعید شفیق صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ سعید شفیق صاحب، میں آپ سے چھوٹی سی ایک بات جاننا چاہتا ہوں،
بات یہ ہے کہ ایکسیپشن کریٹ کر دی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس ملک کے اندر پریویلیج کلاس ہے. وزیر اعظم وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جن لوگوں کو ایلیٹ بولا ہے ان کے لیے علیحدہ قوانین ہوں گے اور عام عوام کے لیے علیحدہ ہوں گے. لیکن انہوں نے اب کہا ہے کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں, لیکن پکڑنا بھی تو بڑا مشکل ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب, پھر سلام کر دیتا ہوں, وزیر اعظم تو رہے ہیں, وہی صاحب کا پروگرام بھی دیکھتے ہیں, تو ان سے یہ بات مطلب منسوب ہے کہ اب تو وہ کہیں گے کہ میرے لیے سمپتھی لے کر آؤ, دیکھو مجھے تو پاناما پیپر کے نتیجے میں نکال دیا اور پینڈورا کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوگا, تو اس کے معنی یہ ہے کہ مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا تھا. آپ سمجھ نہیں رہے, وہی لوگ واپس آئیں گے جن کے اوپر آپ ابھی الزامات لگا رہے تھے, آپ شکایات کر رہے تھے, عوام کو بول رہے تھے کہ یہ غلط ہیں, یہ ان لوگوں کو لے کر آتے ہیں, انہی لوگوں کو واپس لائیں گے. نہ لائیں تو آپ کی میری لگ گئی. ویسے شرط لگانا اسلام میں حرام ہے, اس لیے میں آپ کے ساتھ انعام پہ بات نہیں کرتا. جی سعید شفیق صاحب. دیکھیں یہ المیہ ہے اور ہم نے اس پر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بات کی ہے کہ جب تک آپ عوام کو شعور نہیں دیں گے, اس آدمی کو جو اپنے مستقبل کا فیصلہ ایک ووٹ کی پرچی سے کرنے جا رہا ہے, جب تک اس کو اس چیز کی اہمیت کا اور اس کی قوت اور طاقت کا اندازہ نہیں ہوگا, آپ تبدیلی کے جتنے چاہے مرضی آئے نعرے لگا دیں, آپ نہیں ہو سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں نا, وہ ایک بات ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں, وہ اپنے اقتدار کو ہمیشہ طول دینے کی کوشش کرتے ہیں اور طوالت کی باتیں اس کی سوچتے ہیں اور کر کے رکھتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں. اور پلاننگ ایسے ہوتی ہے کہ وسائل سے, جو قومی وسائل ہیں ان میں لوٹ مار ہوتی ہے, یہ پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب الیکشن آتے ہیں, آپ دیکھیں چھوٹے ابھی کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے پورے پاکستان میں ہوئے, آپ کو جگہ جگہ وہ ایک چھوٹی سی کونسلر کی سیٹ کے لیے لوگوں نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے. تو میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ بھئی لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ بدلے میں لے کیا رہے ہیں؟ آپ نے تو جا کے وہاں لوگوں کی خدمت کرنی ہے نا, کوئی بزنس کرنا ہے کہ یہ ایک انویسٹمنٹ ہے آپ کی اور آپ نے ریٹرن میں لینا ہے. دونوں ہاتھوں سے خدمت ہوگی نا, دونوں یہ ہاتھوں جو سے. لوٹ مار کے پیسے ہیں یہ آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کا بھی تحفظ کرتے ہیں, آپ کو قوت اور طاقت دیتے ہیں, اور طاقت کے نتیجے میں آپ اپنے معاملات کو اور اپنی حکومتوں کو طول بخشتے ہیں, اور یا ایک لمبے عرصے تک آپ حکومت کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. اور پھر الیکشنوں میں بے تحاشا, چاہے آپ پابندی, مجھے بتا دیں پورے پاکستان میں حلف اٹھا کے جتنے امیدوار تھے کہ انہوں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ جو حکومت نے ان کو ایک سرٹن اماؤنٹ کا پابند کیا تھا, کیا انہوں نے اس پابندی کا وہ کیا, اس پر عمل کیا؟ دین کا مجھے پتہ نہیں کہ یہ لوگ قوم دیندار ہے کہ نہیں. کروڑوں اس قوم کا مجھے, آپ ابھی بول رہے ہیں نا قسم کھلوانے کی, اس قوم کا مجھے پتہ نہیں کہ دیندار ہے کہ نہیں, اس لیے آپ ان سے وہ دین کی قسم نہ کھلوائیے گا. ان سے ان کے بچوں پہ سر پہ ہاتھ رکھوا کے قسم کھلوائیں. آپ ان کو دین کی بات نہ کیا کریں, نعوذ باللہ. ان کا دین کے ساتھ آپ نہ جوڑیں, میرے پیارے دین اسلام کے ساتھ ان کو نہ جوڑیں. سر ان کا مجھے پتہ نہیں, آپ ان کی اولاد کے, کیونکہ دنیاوی زیادہ سوچتے ہیں, ان کی اولاد کے سر کے اوپر ان کی ہاتھ رکھ کے ان کو قسم کھلوایا کریں. میرے دین اسلام کے ساتھ ان کو آپ جذباتی ہو رہے ہیں. نہیں, میں بالکل صحیح بول رہا ہوں, میں آپ کی تائید کر رہا ہوں, لیکن اولاد کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ نہیں بولے گی یہ قوم, نہیں بولے. میں آپ کی تائید کر رہا ہوں. آج آپ بھی عہد کریں, میں بھی عہد کرتا ہوں کہ آج خدا نے آپ کو قوت اور طاقت دی ہے علی. یہ سوشل میڈیا ایک بہت ایسی قوت ہے کہ جو انقلاب اور تبدیلی لا سکتی ہے, اور میڈیا جو خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا ہے بڑی طاقتور چیز ہے. آپ اگر فیک لوگ ہیں, نہیں ہم تو فیک نیوز ہیں, نہیں ہم فیک ہیں, یہ ریئل ہیں. نہیں آپ, ہم فیک ہیں, یہ ریئل ہیں. یہ جو غیر تصدیق شدہ خبریں اپنے ٹویٹر کے اوپر چلا رہے ہیں باوثوق ذرائع بن کے, یہ ریئل ہیں. ہم جو مستند خبروں کے اوپر تحقیق کر کے ہر چیز لکھ کے 100 دفعہ سوچ کے پڑھ کے بات کرتے ہیں, ہم فیک ہیں, ہم فیک ہیں. یہ بڑے نیک جو ہیں, یہ ریئل ہیں. میں تو صرف شکایت کر رہا ہوں, شکوہ ہے اس کے اندر چھپا ایک بڑا گہرا شکوہ. اچھا آپ کی جانب آ رہا ہوں, آپ ذرا ظاہری بات ہے موضوع کے اوپر آپ کو دوبارہ سے لانا چاہ رہا ہوں. سر میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں, عام آدمی کے پاس یہ حق کیوں موجود نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ہر جرم سے ایگزونریٹ کر دے, بجلی کے بل کو مہینے کے آخر میں نہ بھرے, بولے میں نہیں بھرنے کا مجاز یہ قانونی طور پر الاؤ. ایسا ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ قانونی طور پر مجھے میرے گھر 8 دفعہ بجلی گئی, قانونی طور پر میں بجلی کا بل نہ ادا کروں, ایسا میں کہہ سکتا ہوں. میرے گھر گیس کا پریشر کم آیا, قانونی طور پر میں گیس کی بل دینے کا اہل نہیں ہوں, کیا میں کہہ سکتا ہوں؟ مجھے پتہ نہیں قانونی طور پر اجازت ہے یا نہیں, میں تو ایسی بول رہا ہوں, میں منہ بائی دی فیس آف اٹ بول رہا ہوں نا, قانونی طور. اس طرح تو کوئی بھی بول سکتا ہے قانونی طور پر. اگین میں یہ بولوں گا وداؤٹ پریجوڈس یہ بات کر رہا ہوں. جی دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, احتساب کا عمل جو ہے نا, آپ عام زندگی کے معاملات میں آپ بلیک میل کیوں ہوتے ہیں اور آپ کو ایک دباؤ میں ڈال کے آپ کی جیب سے پیسہ نکلوایا جاتا ہے, ایک طریقہ کار ہے یہ.
میں مثال کے طور پہ امپورٹر ہوں, امپورٹ کرتا ہوں, کسٹم اتھارٹیز مجھے تنگ کرتی ہیں, وہاں بیٹھے ہوئے افسران مجھے اگر تنگ کرتے ہیں اور میں قانون کی طرف چلا گیا تو اس کی تو ایک قیمت ہے, مجھے قانونی جنگ لڑنے کے لیے جو قیمت ادا کرنے کے لیے پھر وہ جو مجھے مالی مفادات کا اور مالی نقصان ہوگا مجھے وہ سن لینا میری بات آپ, میں آپ کو اس بارے میں بتا رہا ہوں. اور میں آگے جانے کے بعد چلے میری ضد ہے, میری انا ہے, میں نے اس کو پروف بھی کر دیا کہ یہ شخص غلط تھا, اس نے بلیک میل کیا, تو اس کا کوئی احتساب تھوڑی ہے, اس کی نوکری تھوڑی ختم ہو جاتی ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے یہ بتا دیں کیا اس ملک کے اندر کوئی بھی سرکاری کام بغیر رشوت کے کروایا جا سکتے ہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں, ابھی آپ بول رہے تھے نا, بولیں. نہیں, دل پہ ہاتھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولیں آپ, بولیں. دل پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں. 80-90% کام جہاں پبلک ڈیلنگ ہے وہاں سب جگہ کرپشن ہے, رشوت چلتی ہے, وہاں سب جگہ کرپشن ہے, ریٹ طے ہیں. اب ذرا محتاط ہو گئے, تھوڑے سے نئے ویب تھوڑا سا ایکٹیو ہوا تو اب فرنٹ مین آ جاتے ہیں ان کے, جو صاحب نے کمرے سے باہر نکال دیا کہ آپ کا یہ کام نہیں ہو سکتا, تو 2 فرنٹ مین باہر کھڑے ہوئے بولیں گے صاحب آپ اتنے پیسے دے دیں, آپ کا کام ہم کروا کے دیں گے, تو ہو جاتا ہے. نہیں, میں تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, سارے پاکستانی کیا ان کو نہیں پتا, یہ ان کا واسطہ نہیں پڑتا کیا؟ سب کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. تھانے میں چلے جائیں کہ FIR کٹوانے کے لیے کہ جی شناختی کارڈ گم ہو گیا, وہ پہلے آپ کا حال احوال پوچھنے گا, آپ سے سب سے پہلے پوچھے گا کرتے کیا ہو, کام کیا کرتے ہو, تاکہ آپ کی جیب کا اسسمنٹ وہ پہلے کر لے, اس حساب سے ڈیمانڈ کرے کہ اتنے پیسے لگیں گے آپ کے یہ FIR کٹنے میں, یہ گمشدہ جو آپ شناختی کارڈ. آپ کے خیال سے یہ جو راشی قومیں ہوتی ہیں, الراشی والمرتشی, ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا سر؟ مجھے پتہ نہیں, آپ مجھے بتائیے گا. آپ نے آدھی حدیث پڑھی, آپ پوری پڑھتے نا. مستند حدیث کے مطابق الراشی والمرتشی, ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا؟ نہیں, آپ نے تو آدھی حدیث پڑھی. الراشی والمرتشی کا مطلب ہے رشوت دینے والا اور دینے والا, کلاہما فی النار, دونوں جہنمی ہیں. رشوت کا لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی حدیث کے مطابق. مگر ایک وقت ایسا ہے تو یہ تو کہتے ہیں ہم کنفرم جنتی ہیں, ہم کنفرم جنتی ہیں. یہ دنیا میں جنت خرید لیں, پیسے سے خرید لیں, رشوت کے پیسے سے خرید لیں. رشوت لینے والی, رشوت دینے والی قوم, جہاں پہ رشوت دینا, رشوت لینا بالکل جائز تصور کیا جاتا ہے, ویڈیو میں جو بھی حرکتیں ہوں ان کو ذاتی کہا جاتا ہے. ہر غلط کام جو اس ملک کے اندر کیا جاتا ہے, میں آپ کو سارے وہ کام بتا سکتا ہوں جن کے اوپر عذاب نازل ہوا, کام کے اوپر ساری شامل ہے کہ نہیں؟ آپ نے بھی قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہوا, آپ مجھے کوئی ایسی عادت بتا دیں جو اس قوم کے اندر نہ ہو جس کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہو, آپ مجھے بتا دیں, میں آپ کو مان جاؤں. نہیں, پہلے تو کوئی ایک قول میں گڑبڑ, شرک, ہم جنس پرستی, آپ نام بتا دیں, میں آپ کو ساری غیر اخلاقی باتیں بتاتا ہوں. یہ اخلاقیات کا مسئلہ ہے سر, اخلاقیات کا بہت اونچا معیار ہوتا ہے, یہ مانے نہ مانے. دیکھیں, آپ اس کو ناانصافی کے زمرے میں لے جائیں گے نا, کہ آپ رشوت جو ہے وہ دینا ہے, رشوت لینا جو ہے, یہ سراسر ناانصافی ہے. ناانصافی ہے نا. اچھا, آپ کو چرچل کا میں یاد دلاتا ہوں, سیکنڈ ورلڈ وار میں جب انگلستان قریب تھا کہ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ ہتھیار ڈال دے اور سخت پریشانی کا معاملہ چل رہا تھا, چرچل اس وقت کا وزیر اعظم تھا, تو ان کی فوج کا جرنیل آیا اور آ کے اس نے کہا کہ سر ہماری حالت بہت خراب ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے, اور کہ قریب ہے کہ ہماری فوجیں جو ہیں وہ ہتھیار ڈال دیں. اس وقت تک ایٹامک یہ اٹیک نہیں ہوا تھا جاپان کے اوپر. تو چرچل بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا اور وہ سگار کا شوقین تھا, سگار پیتے پیتے اس نے کچ لیا, اور کچ لینے کے بعد کہا کہ میرے کچھ سوالوں کے جوابات دو. جنرل نے کہا جی سر پوچھیں. اس نے کہا یہ بتاؤ کہ ہماری عدالتیں چل رہی ہیں؟ اب جنرل بڑا حیران کہ میں بات مشرق کی کر رہا ہوں, جواب مشرق کا آ رہا ہے, پتہ نہیں میرے سے کیا پوچھنا چاہ رہا ہے, مگر بہرحال پرائم منسٹر تھا, سوال کا جواب دینا تھا. اس نے کہا سر عدالتیں چل رہی ہیں. پھر چرچل نے دوسرا سوال کیا کہ لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ پھر جنرل پریشان ہوا کہ بھئی چلیں, بہرحال مجبوراً پھر جواب دیا جی سر لوگوں کو انصاف مل رہا ہے. تو اس نے کہا میری ایک بات یاد رکھنا, جس قوم کی عدالتیں چل رہی ہوں اور لوگوں کو انصاف مل رہا ہو, اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. یہ اس کے یقین کا اور اس کا اعتماد کا جو کانفیڈنس تھا, یہ اس کا لیول تھا. آج ہم اور اسی سوچ کی وجہ سے پیارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پارٹی کا نام تحریک انصاف رکھا, اور انصاف کی بنیاد کے اوپر ہی ظاہری بات ہے انہوں نے الیکشن بھی لڑے. یہ صرف ایک سیاسی نعرہ تھا, اس سے زیادہ کچھ نظر نہیں آ رہا. وقت ختم ہو گیا. میری خواہش تو یہ تھی کہ گفتگو جاری رہتی, لیکن ہے کہ اب آگے آنے والے دنوں کے اندر آپ کی ہماری جذباتی بحث جاری رہے گی. ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.